السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور آپ کے سامنے عاجز حاضر خدمت ہوا ہے ہفتہ واری پروگرام کے سلسلے میں، جس میں حضور سیدنا حضور غریب بندہ نواز خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال و کوائف اور آپ کے چند ملفوظات اور اقوال مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ابو الفتح صدر الدین محمد حسینی شہباز بلند پرواز بندہ نواز گیسو دراز اور سلطان القلم، نہ جانے ایسے کئی القابات آپ کو اللہ نے اور اللہ کے نیک بندوں نے آپ کے مقام علو مرتبہ اور مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حسینی سادات ہیں، اور اس سے بڑا کیا شرف ہونا چاہیے کہ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اولاد مبارک میں سے ہیں۔ پھر 22ویں پشت میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ مل جایا کرتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد کا سانِ ارتحال اور وصال ہو جاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں دہلی تشریف لاتے ہیں، دولت آباد میں آ کر کے سکونت اختیار فرماتے ہیں۔ پھر پیر نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور شرف تلمذ اور شرف بیعت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور 15 سال کی عمر پھر 15 سال کی عمر میں آپ جو ہے بیعت فرما کر کے علوم ظاہری حاصل فرما لیا۔ 20 سال جب مکمل ہو گئے تو ظاہری علوم کے سارے کچھ مراحل پورے فرما چکے۔ آئے اپنے پیر و مرشد کے پاس اور عرض کرنے لگے، کیا میں علم طریقت تصوف کی طرف چل پڑوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہیں علم تصوف نہیں، علم شریعت ہی پر کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو سے بڑا کام لینا ہے اور تمہیں میرا بڑا کام کرنی ہے۔ یعنی پیر و مرشد دیکھیں کہ بندہ جو ہے ظاہری علوم، ظاہری جو متداولہ علوم ہوتے ہیں، جو اس دور میں جو چلنے والے علوم ہوتے ہیں، وہ سارے علوم حاصل کر لیے، اس کے باوجود فرمایا کہ تصوف کی طرف قدم نہیں رکھنا، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، وہ منزل نہیں پہنچی جس منزل پر پہنچنے کے بعد تمہیں علم تصوف کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ تصوف سے پہلے علم ظاہر کا حاصل کرنا ہے۔ بغیر علم ظاہر کے آدمی تصوف میں گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ اکثر صوفیاء کرام کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ من فقہ ولم یتصوف، جس نے علم فقہ حاصل کیا یعنی دین حاصل کیا، تصوف حاصل نہیں کیا، تو گویا کہ وہ جو ہے ناکام ہو گیا، اس نے اپنے مراد کو کامیابی کو نہیں پہنچ پایا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد زندقہ، فرمایا جس نے تصوف تو حاصل کیا، علم ظاہری فقہ قرآن اور حدیث کو نہیں حاصل کیا، تو وہ زندیق ہو گیا۔ ومن جمع بینہما، اور ان دونوں کو جس نے جمع کر دیا اور اسی نے پھر حق کو اور حقیقت کو پا لیا اور حق تک وہ راہ پر پہنچ گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا نہیں، ابھی علم ظاہر حاصل کرو، ابھی علم باطن کی طرف سفر نہیں کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ وفات پائے، آپ کی عمر مبارک کے بارے میں 825 سن ہجری میں، تو آپ کی عمر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 108 یا 109 سال تھی، اور عیسوی کے اعتبار سے 101 سال اور ہجری کے اعتبار سے 105 سال بنتی تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک جتنی تھی اتنی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ 109 سال اگر عمر ہے، 109 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے والد ماجد محمد یوسف سید راجہ، اور ان کو قاتل و مقتول بھی کہا جاتا،
تو پوچھا جاتا کہ وہ نفس کیوں ہے، کیوں کہا جاتا قاتل و مقتول کا معنی کیا ہے؟ فرماتے کہ وہ نفس کے قاتل ہے، 10 سال سے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہے ہیں، یعنی نفس جو کہتا یہ کھانا ہے کہتا تو اس کو نہ کھایا کرتے، یہ پہننا ہے کہتا تو اس کو پہننے سے منع کر دیا کرتے۔ یہ ذات مبارکہ، یہ وہ ذات مبارکہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز جو آپ کے عرس مبارک کے ان ایام چل رہے ہیں، غالباً کل سے عرس شریف کی تقاریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور غریب بندہ نواز کا عالم کیا ہے۔ آپ کی تفاسیر اٹھا کر پڑھیے، تفسیر ملتقط اٹھائیے، عربی فارسی جو کتاب آپ دیکھے ایسی بلند پایا کتابیں ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر اللہ نے آپ کو کمال اور کس قدر اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ تفسیر ملتقط کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، کاف ہا یا عین صاد، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہے، یقیناً حروف مقطعات ہیں، مگر آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ کاف سے فرمایا کہ کن، ہا سے مراد ہادین، اور یا سے مراد یا ایہن رسول، عین سے مراد الی عینہ، و صاد سے مراد و صفاتہ۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ کن ہالکن او ہادین فی عینہ یا محمد فی عینہ و صفاتہ، فی عیننا و صفاتنا، کن ہالکن یا محمد فی عیننا و صفات، یا پھر کن ہادین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ذات اور ہماری صفات کی طرف لوگوں کو ہدایت دینے والے بن جائیے، یا یہ مطلب اے حبیب پاک آپ اپنی ذات کو ہماری ذات میں، ہماری صفات میں فنا فرما دیجئے، کن ہالکن او ہادین فی یا رسول اللہ فی عیننا و صفاتنا۔ یہ کیا کاف یا عین صاد کی ذکر فرما رہے ہیں؟ معزز سامعین کرام، کس قدر نادر تفاسیر آپ کو ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرماتے ہیں نصل الی رب الرحمن بوسیلۃ رسولنا الرحیم۔ اس کی دلیل کیا فرماتے ہیں کہ ہم رب رحمان خدا تک رسول رحیم کے واسطے سے پہنچ رہے ہیں۔ نصل الی رب الرحمن، ہم رب رحمان کی طرف پہنچتے ہیں، کیسا؟ بوسیلۃ رسولنا الرحیم، رسول رحیم کے واسطے سے۔ یہ مطلب ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن میں الرحمن اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، رحیم آقا کریم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب دلیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں خود خدا فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رحیم حبیب پاک کا ذکر مبارک ہے، رحیم حبیب پاک کی ایٹریبیوٹ ہے اور آپ کی صفات ہے، تو اسی لیے اس سے مراد یہاں پر رحیم ہے۔ پھر فرمایا قیامت میں خدا رحمان ہے اور مصطفیٰ رحیم ہے، جب دونوں کے درمیان میں ہوگی، دو رحیموں کے بیچ میں، دو کریموں کے بیچ میں، اپنی آسانی سے گزر جانے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور غریب بندہ نواز گیسو دراز کا آستانہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اگر آج بھی کوئی جاتا ہے، جس ارادے سے جائے گا، جس مقصد سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کون بندہ نواز؟ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور آپ کے جانشین۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کون؟ وہ ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ، اور وہ کس کے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ وہ کس کے؟ پھر وہ اوپر چلے جائیں بختیار کاکی علیہ رحمہ کے، پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری سلطان الہند رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا؟ آپ جو نذرانے آتے سب غریبوں میں لٹا دیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد پیر نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کیا کرتے کہ آپ کے لیے خاص، چونکہ آپ تو اپنا سب کچھ لٹا چکے، اپنے حصے کی روٹی اور سالن رکھ دیا کرتے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے لیے آپ کیا کرتے؟ وہ بھی لیتے، لوگوں میں خیر خیرات کر دیتے، اور خود سوکھی روٹی کو پانی میں ڈال کر کے نرم کر کے اس کو نوش فرما لیا کرتے۔ اور معزز سامعین کرام، آپ کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں شاہ عبدالحق محمد دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ آپ کی پالکی میں پیر کو اٹھایا کر لے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے آپ کے پالکی ٹوٹ گئی، جب سے گیسو دراز یعنی آپ کے بال لمبے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اپنے بال پھنس گئے ہیں پالکی میں، پھر بھی وہ لے کر سفر کر رہے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وہ گیسو دراز ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات، آپ کی ملفوظات کیا ہے؟ چونکہ آج کا عنوان خاص طور پر کہا گیا، تو چند ملفوظات آپ کی زندگی کے حوالے سے گوش و گزار کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اس قدر خوبصورت پیرائے میں صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کو جو جوڑنے والی بات ہے نا، وہ آپ اس قول مبارک میں، آپ کے ملفوظ مبارک میں دیکھیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 4 خلفاء ہے،
4 خلفاء ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہیں، مولا مشکل کشا رضوان اللہ علیہ اجمعین، 4 خلفاء ہے۔ فرمایا 2 خسر ہے، 2 داماد ہے، 2 خسر ہے، 2 داماد ہے۔ خسر کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، داماد کا مرتبہ بیٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم سے حبیب پاک کی محبت ایسی تھی جیسے ایک والد سے ہوا کرتی ہے، اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ سے آپ کی شفقتیں ایسی ہوا کرتی جیسے کہ ایک بیٹے سے والد محبت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے جس کے دل کو کھول دیا ہے، کشادہ فرما دیا ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے، زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے، تو فرمایا جب تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بقید حیات تھے تو زندگی افضل تھی، جب حبیب پاک گزر گئے تو اب موت افضل ہے۔ زندگی افضل جب تک تھی جب حبیب پاک دنیا میں تھے، جب تک آپ زندگی اس عالم فانی میں تھے تب تک کہ لوگ آپ کا دیدار کر کر کے فیضیاب ہوا کرتے تو وہ زندگی افضل تھی۔ جب دنیا سے گزر گئے تو اب جب بندہ مر جائے گا، مر جانے کے بعد سب سے پہلے قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اب زندگی افضل نہیں بلکہ اس کے برخلاف اب موت افضل ہے۔ اور فرمایا کہ سالک کیسا ہو؟ فرمایا شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے، مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہم تمہیں سنت کے طریقے کی طرف بلانے آئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز کی قضا ہے مگر گزرے ہوئے وقت کی قضا نہیں ہے۔ نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی قضا ہو سکتی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ وقت جو گزر جائے گا وہ پھر لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، تو اس کی اہمیت اور افادیت کو جاننے کے لیے آپ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے معراج العاشقین کتاب لکھی، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الموت، فرماتے ہیں کہ الغسل تطہر الجنازہ، آپ فرماتے ہیں کہ مردے کی یعنی غسل دینا، مردے کو غسل دینا اس کے جنازے کو پاک کیا کرتا ہے، یعنی میت کو پاک کرتا ہے غسل دینا۔ آپ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ وقدس اللہ سرہ العزیز کیا فرماتے ہیں؟ جب ایک بندہ بیعت کر لیتا ہے تو اس کا عالم بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک مردہ غسل کے بعد پاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی مرید اپنے گناہوں سے بیعت کے بعد تائب ہو کر کے وہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ لولا کلمہ کنت کنزا مخفیہ کی جو حدیث پاک آئی ہے اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فرماتے ہیں اللہ نے حبیب پاک کو بھی اسی طرح چھپا کے رکھا۔ کیسے؟ قرآن کی آیت پیش فرمائی، کہتے ہیں کہ یخرج من بین الصلب والترائم، جیسے کہ صلب اور ترائم یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پھسلی کے درمیان اللہ نے انسان کے پیدا ہونے کے نطفے کو محفوظ رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانوں میں چھپا کر کے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ ہر نبی کے ذریعے سے ہوتے ہوتے اپنے آبا و اجداد کے صلبوں سے، رحموں سے، پاک رحموں سے، صلبوں سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ و سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہما کے بطن مبارک میں تشریف لائے اور اس خاکدان عالم میں تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اپنے جوامع الکلم میں یہ آپ کو واقعہ نقل ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری واعظ فرما رہے تھے، کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ محبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جب دریائے محبت میں جوش آئے گا تو بتاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے محبت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا تو اس آدمی نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا محبت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مخلوق کی مخلوق کے ساتھ محبت اور دوسری مخلوق کی خالق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے قسم کی محبت کے متعلق تم اچھی طرح جانتے ہو، دوسری قسم کی محبت یہ ہے، یہ کہہ کر آپ نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے چاک کر دیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہا، روتے ہوئے نالے بلند ہونے لگے، فریاد کرنے لگے اور سینے پر ہاتھ مارنا شروع کیا اور فرمایا یہ محبت خالق ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ روتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے اور فرمایا ذوالنون مصری نے کیا خوب، حضرت بندہ نواز فرمان ذوالنون مصری نے کیا خوب کہا، محبت کے بارے میں اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا۔ محبت کہنے والی چیز کا نام نہیں ہے، محبت عمل کرنے والی چیز کا نام ہے۔ محبت بولنے کی چیز نہیں ہے، محبت دکھائی دینے کی چیز ہے۔ آدمی دیکھے تو اس کا چہرہ نظر آئے محبوب کی طرح، اس کا لباس نظر آئے محبوب کی طرح، اس کی عادتیں نظر آئے محبوب کی طرح۔ اگر یہ ہے تو وہ حقیقی محبت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ محبت فانی ہے اور محبت صرف نام کے لیے رکھی گئی ہے۔ پھر آپ نے اسی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ نفس
کی شرارتوں سے کیسا بچا جائے، آپ نے اس کی تفصیلات ذکر فرمائی، فرما کر کے کہا کہ آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ نفس کے شر سے اور شیطان کے مکر سے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ ہرگز اپنے آپ کے بارے میں بے پرواہ نہ ہو، یہ نہیں مت سمجھو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں بچ جاؤں گا، شیطان کو مات دے دوں گا، نفس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ سخت گرم اور لو چل رہی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا اندر کیوں نہیں جاتے، آپ اندر گھر اپنا ہے، گھر کے باہر نہیں بیٹھتے، عمومی طور پر آج کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میری بیوی گھر پر نہیں ہے اور میری بیٹی اکیلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اکیلی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھوں، اگرچہ یہ حکایت بہت ہی نادر معلوم، آپ فرماتے نادر معلوم ہوتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عمر بھی نہایت ہی محتاط اور خوف خدا رکھنے والے، یعنی یہ کہ کیا پتا کہ شیطان مجھے بھٹکا دے، اس وجہ سے میں گھر میں اندر نہیں بیٹھ رہا ہوں، گھر کے باہر بیٹھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا شخص ہے جس کو نبی پاک نے فرما دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس عمر فاروق کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ نفس کے بارے میں آدمی محتاط رہے اور آدمی بے پرواہ نہ ہو جائے، کیا کہ بھئی نفس ہے چلو اپنا کنٹرول میں آ گیا ہے، ہم نے بن گئے ہیں، نہیں، کیا پتا کہ شیطان کس وقت آپ کو بھٹکا دے۔ پھر ایک اور حکایت آپ نے نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بیمار ہوئی، حضرت خواجہ حسن بصری، سلطان ابراہیم ادھم اور ذوالنون مصری علیہم الرحمہ، یہ تینوں عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رابعہ بصری نے سوال کیا کہ حب صادق کی کیا علامت ہے، یعنی سچا عاشق اور محبوب کون ہوتا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جو شخص اپنے مولا کی ضرب پر صبر نہیں کرتا، یعنی مولا کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اور اس پر صبر نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ محب صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا یہ تو معمولی بات ہے۔ پھر ذوالنون مصری نے کہا جو شخص مولا کی ضرب پر یعنی مولا کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے دعوے محبت میں سچا نہیں ہے۔ رابعہ بصری نے کہا شکر بھی صبر کے قریب ہے اور یہ بھی جواب نہیں ہے۔ سلطان بن ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مولا کی ضرب میں یعنی تکلیف میں لذت محسوس کرتا ہے وہ دعوے لذت محسوس نہیں کرتا، وہ دعوے محبت میں سچا نہیں ہے۔ رابعہ بصری نے کہا تم نے ٹھیک کہا، لیکن اس میں بھی خودی کی بو آتی ہے، اس میں بھی خودی کی بو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی آپ خود بتا دیں کہ بھئی آخر سچا محب صادق کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جب مولا کی ضرب لگے، ضرب محبوب لگے تو اس کا شعور تک نہ ہونے پائے، یہ حقیقی طور پر محب صادق ہے۔ یہ کہہ کر یہ سن کر سب اشک کرنے لگے اور آپ نے دعائیں دیتے ہوئے جب واپس جانے لگے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے وقت کی نگہداشت کرے، ہر رات سونے سے پہلے دن میں کیے ہوئے کاموں کا جائزہ لے، اگر نعوذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ و استغفار سے کام لینا چاہیے اور پھر وہ کام نہ کرے، اور شریعت کے مطابق جتنے نیک کام کیے ہوں دوسری بار ان کاموں کی توفیق اور استقامت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اس طریقے سے اپنا روزانہ محاسبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا۔ جو خود اپنا محاسبہ کرتا ہے نا اللہ اس کو قیامت کے دن حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا۔ آیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور ہم اس کا حساب آسان کر دیں گے۔ اس سے مراد یہی ہے، فرمایا کہ جس قدر آسانی ہے کہ اس تھوڑے سے کام کی وجہ سے حساب و کتاب کی عظیم دشواری سے آدمی بچ سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے ملفوظات، یہ ہیں چند باتیں، چند موتی، چند نکات، در نادر باتیں جو حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز قدس اللہ سرہ العزیز کی ملفوظات کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر، ان کے ملفوظات پر عمل پیرا ہوں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ضامن اور باعث ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام کے راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔